سامعین کرام، اس سے پہلے میں علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کو خطاب کی دعوت دوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ شہید پروفیسر سید جعفر، شہید صفدر علی کاظمی، جناب انتظار حسین جعفری، سید ابوالفضل ملگرامی، سیدہ عاتقہ زیدی کے لیے آپ حضرات بآواز بلند درود بھیج دیں، ان کی درجات کی بلندی۔ میں باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی، سفینہ امامیہ ٹرسٹ اور اہلیان حسین آباد کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہوں ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ لبیک کہا اور اس مؤذن فرش عزا شہید سید جعفر کی مجلس پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ اب میں ان کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں کہ جو اپنے وقت میں بہترین سوزخواں شاعر، مرثیہ گو اور اب حال میں ایک نامور خطیب ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات۔ سورہ فاتحہ شہید سید جعفر زیدی اللہ مقام ابن احمد میاں زیدی راہی جہانگیر آبادی کی۔ الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات الجمعة. پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء خلق کی ہیں، چاہے وہ مادی اشیاء ہوں چاہے وہ روحانی اشیاء ہوں، تو جس شے پر بھی خلق کا، مخلوق کا، تخلیق کا اور شے کا اطلاق ہوتا ہے، ہر چیز پروردگار کی تخلیق کرتا ہے، وہی اس کا خالق اور وہی اس کا واحد مالک ہے۔ اب یقیناً جب تخلیق کا دائرہ کار جیسے جیسے کن کی آواز آگے بڑھتی گئی، ویسے ویسے تخلیق کا دائرہ کار آگے بڑھتا گیا، اور چونکہ یہ آواز کن لسان قدرت سے ادا ہوئی، اس زبان سے ادا ہوئی جسے زبان خدا کہا جاتا ہے، اور وہ خدا جو لا زمان ہے اور لا مکان ہے، جس کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، چونکہ اس خدا کی زبان سے یہ لفظ کن ادا ہوا، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ جب اللہ نے لفظ کن ادا کیا تو بس وہ اس وقت تک کی صدا رہی، اور اس کن کے تحت جو کچھ اس وقت تخلیق کی منزل پر آیا بس وہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زبان خدا کے اس اظہار کو ہم محدود قرار دے دیں گے کہ اللہ نے جب کن کہا تو کن کہہ کے رک گیا، اور جب رک گیا تو تخلیق آگے بڑھی، اور جتنا جتنا اس دائرہ کن میں آتا گیا وہ دائرہ تخلیق میں آتا گیا۔ اگر ہم نے ایسا مانا کہ خدا نے جب کن کہا تھا اور وہ آواز رک گئی، تو گویا ہم نے اس آواز کن کو اللہ کے لیے ماضی کا حصہ مانا، جبکہ اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے اور نہ اللہ کے لیے کوئی مستقبل ہے۔ تو جب اللہ کی زبان کا قصہ اور اس کا تصور پیش نگاہ آ جائے تو پھر اس کی لامحدودیت سامنے آتی ہے۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ جب پہلی مرتبہ زبان قدرت سے لفظ کن ادا ہوا تو آج تک وہ صدا رکی نہیں ہے۔ جب رکی نہیں ہے تو پھر دائرہ تخلیق بھی نہیں رکا ہے، جب دائرہ تخلیق نہیں رکا ہے تو دائرہ اشیاء بھی نہیں رکا ہے، جب دائرہ اشیاء بھی نہیں رکا ہے تو یقیناً ذہن انسانی میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب دائرہ تخلیق رکا نہیں ہے، مستقل کچھ نہ کچھ خلق ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے اسی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ پھر ذہن انسانی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بھی مخلوق کے دائرے میں ہیں اور یہ تمام اشیاء بھی مخلوق کے دائرے میں ہیں، تو مخلوقات میں اول مخلوق کون سی ہے کہ جو کن پہ پہلی مرتبہ تخلیق کی منزل پر ظہور میں آئی؟ اب یقیناً جب آپ تمہیدی جملے، اور میں انہی جملوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جب ان امور پر غور کیا جائے گا تو جب آواز کن صادر ہوئی ہے لب قدرت سے، تو میں ایک لفظ کہنے میں حق بجا نہیں کہ جب اب کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ لفظ کہا، تو جب کہنے کی منزل آتی ہے تو پھر انسان تصور کرتا ہے کیا لفظ کہا، پھر آپ وہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ کہا۔ تو جب لفظ کی بات آتی ہے تو لفظ حروف کا مجموعہ ہے، اور جب حروف کی بات آتی ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جب حروف باہر نکلتے ہیں، جب حروف سماعت سے ٹکراتے ہیں، تو حروف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زبان کے ذریعے سے باہر نکلے ہوں، اور جب حروف جب ملتے ہیں اور ترکیب اختیار کر کے لفظ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یقیناً جب یہ باتیں سماعت سے ٹکراتی ہیں تو اس کے لیے زبان ضروری ہے، اور زبان کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک حروف مرکب کی شکل میں نہیں آتے کہ جب تک اندر سے یہ جو آپ کا ایک نظام تنفس ہے یہ ہوا کو جمع کرتا ہے، جب ہوا کو جمع کرتا ہے تو ذہن و دل میں رابطہ پیدا ہوتا ہے، جب ذہن و دل میں رابطہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ ادا کرنا ہے، جب زبان تک وہ اشارہ پہنچ جاتا ہے تو زبان تنفس کا سہارا لیتی ہے کہ ذرا ہوا باہر آ جائے، وہ میرے وجود سے ٹکرائے، میں دانتوں سے ٹکراؤں، یہ دانت دہن سے ٹکرائے، اور انہی
ٹکرانے میں بیچ میں ہوا باہر نکلے اور وہ لفظ کی صورت میں آگے بڑھ جائے. یہ پورا جو نظام تنفس اور یہ پورا سلسلہ جو لفظ کی ادائیگی کا میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ نظام تنفس بھی موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دہن بھی موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حلق بھی موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان بھی موجود ہو. اور جب یہ تمام چیزیں مل جائیں تو پھر صدا بنتی ہے. اور میرے نبی نے مجھے یہ بتایا، نہ اللہ نظام تنفس رکھتا ہے نہ زبان رکھتا ہے، تو پھر وہ کون سی زبان ہے، کون سی آواز ہے جو آج تک کن کہے جا رہی ہے اور اشیاء تخلیق ہوتی چلی جا رہی ہے؟ تلاش کرنا پڑے گا. یہ کسی مکتب، کسی فقہ، کسی شریعت، کسی نظریے کی بات نہیں ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں منطق کہتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں لاجک کہتے ہیں. اور منطق اور لاجک وہاں پر یہ لفظ صادر آتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے منطقی، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ایک جملہ چھپا ہوا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم منطقی بات کر رہے ہیں، لاجیکل بات کر رہے ہیں، تو منطقی بات کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی روایت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی درایت کی ضرورت ہوتی ہے. منطقی بات کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس شریعت میں عقل کو اہمیت حاصل ہے وہی تو منطق سمجھی جائے گی. جہاں قیاس کو اہمیت حاصل ہے وہ یقیناً شیطانی سلسلہ کہلائے گا. جہاں عقل کی حیثیت ہے یقیناً وہاں منطق بھی سمجھی جاتی ہے. تو دائرہ تخلیق آگے بڑھتا گیا. اللہ خلقت کی منزل پر اشیاء کو لاتا چلا گیا. اس نے آسمان خلق کیے، اس نے زمینیں خلق کی، اس نے ہوا خلق کی، اس نے فضا خلق کی. یہ جو فضا اور یہ خلا ہم کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک، جسے ہم خالی کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں. تو یقیناً جب آپ خالق سے پوچھیں گے تو خالق کا جواب یہی آئے گا. جسے تم خلا کہہ رہے ہو، جسے تم خالی کہہ رہے ہو، جسے تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، وہ کچھ نہیں بھی ہماری مخلوق ہے. خلا بھی ہماری مخلوق ہے. ہر چیز ہم نے تخلیق کی منزل پر لا کر تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈال دیا ہے. ہم نے آسمان بھی خلق کیا، فضا بھی خلق کی، خلا بھی خلق کی، دریا بھی خلق کیے، ہوا بھی خلق کی، یہ مٹی کے ذرات بھی ہم نے خلق کیے. اس کے بعد دائرہ تخلیق اور آگے بڑھتا گیا. تم نے دیکھا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ہاں، لیکن یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تمہاری پیاس نہیں بجھا سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایک طرف تو کھارا پانی رکھا اور ایک طرف میٹھا پانی رکھ دیا اور تم سے سوال کیا کہ کم از کم تم ہم سے یہ سوال کرو کہ اتنا سارا پانی تو نے خلق کر دیا ہے، اس میں سے بہت سارا تو نے کھارا خلق کیا ہے، بہت سارا میٹھا ہے، ذرا اس کے کھارے پن کا مقصد بتا دے، ذرا اس کے میٹھے پن کا مقصد بتا دے. تو ہم کہیں گے کہ تم یہ سوال پھیلاتے چلے جاؤ. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو یقیناً کھانے پینے کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے بعض چیزوں کو کھانے پینے میں افضلیت کے منزل پر قرار دیا ہے، بعض سے ہم نے منع کیا ہے. اس کے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ہم نے پھول خلق کیے ہیں. کچھ پھول بہت ہی خوبصورت ہے کہ دیکھنے میں جاذبیت نظر آتی ہے، مہک بھی دیتے ہیں اور فضاؤں کو مہکاتے بھی رہتے ہیں اور منظر کو اس قدر خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کچھ پھول ایسے ہیں کہ تم ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے، تو وہ پھول بھی پھول ہیں. جن کی طرف تم نگاہ نہیں کرتے وہ پھول بھی پھول ہیں کہ جن کو تم بڑی پرکشش نگاہوں سے دیکھا کرتے ہو. کچھ خوشبوئیں بھی ایسی ہیں جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے. ہاں، کچھ پانی بھی ایسا ہے جو کھارا ہے، جو پینے کے قابل نہیں ہے. ہاں، ایک پانی ایسا ہے کہ جو پینے کے قابل ہے، جسے میٹھا پانی کہا جا رہا ہے. کچھ حیوانات کو ہم نے افضلیت بخشی ہے کہ یقیناً وہ حلال منزلوں میں داخل کیے گئے ہیں، کچھ حیوانات حرام منزلوں میں داخل کیے گئے ہیں. کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو پرندوں کے بھی بادشاہ کہلاتے ہیں. کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جن کی طرف تم نگاہ بھی نہیں کرتے. تو اب یہ میں فہرست گنواتا چلا جاؤں کہ کچھ مثبت اشارے ہیں تخلیقات میں، کچھ منفی اشارے ہیں تخلیقات میں. اور اگر اس کا جواب چاہیے ذہن انسانی کو کہ کچھ منفی اشارے کیوں ہیں، کچھ مثبت اشارے کیوں ہیں، مثلا کچھ پانی جو ہے سمندر کی حدود میں کھارا کیوں ہے اور بہت کم پانی ایسا ہے کہ جو میٹھا ہے، یہ کھارا اور میٹھا پانی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو کہا اب جتنے سوال تم نے کیے ہیں جواب ایک ہی ہے. مخلوقات کے دائرہ کار میں جس مخلوق نے پہلے ولایت علی کا اقرار کرنا شروع کیا، ہم نے اسے لائق احترام بنا دیا، ہم نے اسے محترم بنا دیا، ہم نے اسے محترم بنا دیا، ہم نے اسے سرداری عطا کر دی. تو یقیناً ہر مخلوق یہ چاہتی ہے
توجہ رکھیے گا، اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یقیناً بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور کس طریقے سے مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے، میں بس آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے موضوع پہ آ سکا یا نہ آ سکا، کہ دیکھیے جتنا اللہ نے یہ دائرہ تخلیق آگے بڑھایا ہے، جتنی فہرست میں بیان کرتا گیا، اس میں ہوا بھی ہے، خلا بھی ہے، فضا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جتنے جیسے جیسے آپ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، تو اب جتنی فہرست ہے آپ کے دائرہ کار میں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی دائرہ تخلیق میں آتا ہے، اس کو تصور کرتے جائیے کہ اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے۔ اب ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ وہ محترم ہو جائے، وہ لائق احترام ہو جائے، اس کی جتنی دیگر مخلوقات ہیں وہ اس کا احترام کریں، اور یہ یقیناً ہر مخلوق اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے، اگر مخلوقات یہ چاہیں کہ ہم محترم بنتے چلے جائیں، گو کہ ہم نے انہیں اگر تخلیق کی پہلی منزل پر اگر محترم نہیں بنایا، لیکن اگر وہ دائرہ کار آگے بڑھتے بڑھتے، اگر وہ زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ چاہیں کہ ہم محترم ہوتے چلے جائیں، تو میرے عزیزوں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور یقیناً آپ اس جملے تک پہنچ جائیں گے کہ اگر اس پورے کرۂ ارض اور اس کرۂ ارض میں گزرتے ہوئے یہ زمانے، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، ازل سے لے کے ابد تک اس کرۂ ارض پر جتنے زمانے گزرے، ان زمانوں میں اگر 61 ہجری کا زمانہ تصور کیا جائے کہ اگر وہ زمانہ قدرت کی نگاہ میں ایک ایسی کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ اس زمانے کو اگر ہم بھی کلیدی حیثیت دینا شروع کر دیں، تو اب اللہ نے جو مخلوقات کا سوال ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم نگاہ مخلوقات میں محترم ہو جائیں، ہم دیگر مخلوقات کی نگاہ میں بھی محترم ہو جائیں، تو اللہ نے یہ انتظام رکھا، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مخلوق یہ کہہ دے کہ پروردگار تو نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اگر موقع دیتا تو ہم بھی احترام کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ تو اللہ نے بیچ میں کربلا کا واقعہ رکھا، کربلا کے واقعے کا سردار حسین ابن علی کو بنا دیا، اور حسین ابن علی کو اس پورے عالمین نے ایک کلیدی حیثیت دے کے جگمگاتے ہوئے سورج کی طرح کھڑے کر دیا، اور تمام مخلوقات سے کہا جو جو حسین سے منسوب ہوتا چلا جائے گا ہم اسے محترم کرتے چلے جائیں گے۔ اے پانی، اگر تو محترم ہونا چاہتا ہے تو جا حسین کے بھائی اب جھولے، اگر تو ہے تو جا، تجھے ایسا محترم بنائیں گے کہ باس کے تجھے کہ تو اس علم کی رونق بن جائے گا، اور تو ہر مہکتے ہوئے ہاتھوں میں کھلا کرے گا، مہک دیتا ہوا تو آگے بڑھتا رہے گا۔ اے ہوا، اگر تو محترم بننا چاہتی ہے تو تو چل رہی ہے، چاروں طرف پروائیاں چل رہی ہیں، ہر گلشن میں ہوا چل رہی ہے، لیکن وہ ہوا جو روضہ شبیر کراتی ہوئی آ رہی ہے وہ نگاہ ملائکہ میں بھی محترم ہے۔ اب کتنی چیزیں کہ کچھ آپ اپنے ذہن میں جائیے، کس قابل تھی، لیکن جب علم سے منسوب ہو گئی تو آج مشق کا احترام بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ چھڑ جو ہے لکڑی کی، یہ کس قابل تھی، لیکن جب اس سے پھریرا منسوب ہوا تو آج یہ چھڑ بھی لائق احترام ہو گئی۔ تو اب میں کیا کیا چیزیں گنواؤں، کیا کیا چیزیں گنواؤں، پوری ایک طویل فہرست سے مجھے بہت آگے جانا ہے، میں کیسے اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ ہاں ایک ایسی مخلوق بھی تھی۔ مجھے معاف فرمائیے گا اگر میری بات جس ذہن تک نہ پہنچے، وہ میں مجلس کے بعد بھی اس کو سمجھانے کی حیثیت بھی رکھتا ہوں اور ہمت بھی، حوصلہ بھی رکھتا ہوں کہ ایک چیز بھی ایسی تھی، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے میں نے فہرست صاحب کے سامنے گنوائی کہ جو یقیناً پہلے بھی لائق احترام رہی اور حسین سے منسوب ہونے کے بعد اور لائق احترام ہو گئی، لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ یقیناً جب اسلام اور شریعت کا دائرہ کار آگے بڑھ رہا تھا تو اسلام اور شریعت اسے کنڈیم کرتی جا رہی تھی، اس کی مذمت کرتی جا رہی تھی۔ خبردار لہو و لعب کی طرف نہ جانا، خبردار گانے بجانے کی طرف نہ جانا، خبردار یہ حق سے جو تم بے تکی آوازیں نکالتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کہ جسے موسیقی کا نام دیا گیا وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میں کسی لائق احترام دائرے میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ نے کہا اے موسیقی اگر تو حسین سے منسوب ہو جائے تو تجھے فرش ادا کی زینت بنا دیں گے۔ حسین کی ذات کا معجزہ کہ اب نہ کہنا
اس لیے کہ اب قدرت نے اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں. محترم چچا وحید صاحب بھی تشریف لے آئے, حسن جعفر بغراوی صاحب بیٹھے ہیں, پروفیسر نجمی صاحب بیٹھے ہیں, اور تمام محترم بزرگ تشریف فرمائیں, قبلہ تشریف فرمائیں کہ یہ جو حسین ابن علی کی ذات کو محترم بنایا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جو چیز منسوب ہو جائے حسین سے, اللہ اپنے تمام دائرے تخلیق میں جو کچھ بھی مخلوقات آ رہے ہیں, اللہ ہر مخلوق پر اس شے کا احترام واجب قرار دیتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی دلیل, جیسے ہی میں اشارہ کروں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بھائی علامہ ہلی, علامہ ہلی بہت بڑا نام ہے, علیہ الرحمہ. اتنا بڑا واقعہ کہ ذہن میں سوال آیا کہ میں نے روایت پڑھی ہے اور امام کی ہی روایت پڑھی ہے کہ جو حسین سے منسوب ہو گیا, جس نے حسین کی عزاداری کی, اور وہ حدیث کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ, کہ جو رویا رلایا اور جس نے رونے جیسی شکل بنائی, ہم اس پر جنت کو واجب کر دیں, اور ہم اپنی کل کی کل کائنات کا اختیار حسین کو دے رہے ہیں. شک پیدا ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ 40 شب جمعہ مسجد سہلا میں امام بخش سے ملاقات کا عمل کیا, 40ویں شب جمعہ عمل مکمل ہو گیا, دیکھا امام سے ملاقات نہیں ہوئی, مزمحل واپس اپنے گھر کی طرف آئے. چلتے چلتے راستے میں ایک جوان بھی ساتھ ہو گئی. ہلی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مسجد سہلا سے آ رہے ہیں. کیا کر کے آ رہے ہیں؟ کہا 40 شب جمعہ عمل کیا ہے, امام بخش سے ملاقات نہیں ہوئی. کہا کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے ملاقات کرنا چاہتے تھے, یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے سب کچھ حسین کے نام کر دیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تصور کرو, تصور کرو, ایک بادشاہ ہے, بہت بڑے ملک کا بادشاہ, شکار کرتا ہوا جا رہا ہے, ایسے میں اپنے لشکر سے چھوٹ کے بہت آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھا تو دیکھتا ہے پیچھے لشکر کہیں کہیں دور دور کہیں نام و نشان نہیں, چاروں طرف صحرا ہے, ویرانی ہے, کہیں پانی نہیں ہے, پیاس لگ رہی ہے. آگے بڑھتا گیا, ایک دور جھوپڑی نظر آئی, جھوپڑی میں داخل ہوا, دیکھا ایک گڑیا, گڑیا سے کہتا ہے کہ میری زبان لبوں تک آئی, تشنگی پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے, کیا پانی مل سکتا ہے؟ گڑیا کہتی ہے کہ دیکھو شوہر گیا ہوا ہے پانی لینے, ابھی تو پانی کا کہیں ہمارے پاس بھی ذخیرہ نہیں ہے, یہ میرے پاس ایک بکری ہے, اس کا دودھ میں تمہیں نکال کے پلا دیتی ہوں. بکری کا دودھ پلا دیا. کہا بھوک لگ رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا بھوک لگ رہی ہے. کہا دیکھو میری پوری کائنات, کل کائنات یہی بکری ہے. بکری کو ذبح کیا اور اس کو گوشت کھلا دیا. تو اب وہ نوجوان پوچھتا علامہ ہلی سے, یہ بتائیے علامہ, اس بڑھیا نے اپنی پوری کائنات اس بادشاہ کے حوالے کر دی, اب یہ بتائیے اس بادشاہ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا اس بادشاہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کل کائنات اس بڑھیا کے حوالے کر دے؟ تو کہا اس میں مشکل کیا ہے؟ حسین نے کل کائنات اللہ کو دے دی, اللہ نے کل کائنات حسین کو دے دی. اب جو حسین سے منسوب ہو رہا ہے, اگر محترم بننا چاہتی ہے دنیا تو منسوب ہو جائے حسین سے. تو آج خدا کی قسم یہ موسیقی کبھی زینت فرش اعضا نہ بنتی کہ اگر حسین سے منسوب نہ ہو جائے. آ گئی باندی بن کے, آ گئی کنیز بن کے. تو حسین نے کہا ہاں ہم تجھے جگہ دیں گے, اور تجھے ایسی جگہ دیں گے کہ یقیناً. یہ بہت ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پوری کتاب 11 موضوع پر یقیناً بات آگے بڑھے گی کہ پوری کتاب مرحوم شہید استاد سبت جعفر نے اس موضوع پر لکھی. یہ جو جس کو غنا کہا جاتا ہے, جس کو موسیقی کہا جاتا ہے, تو کیا یہ سوزخانی اس زمرے میں داخل ہے, اس زمرے میں مانی جاتی ہے؟ تو یقیناً انہوں نے اس کا دفاع کیا, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, دیکھیے جو مسائل نہیں پڑھ رہا, کہ جب خطبہ فدق دے کے بیوی واپس آئی, جب آئی ہے اور قبر رسول پر آئی, اور وہ جو بیوی کا سب سے کرناک مرثیہ ہے سبت علیہ مصائب اللہ, تو اب راوی کہتا ہے, اور راوی کون؟ راویہ جناب فضہ کہتے ہیں کہ بیوی نے وہ مرثیہ لہن سے ادا کیا, اور بنی ہاشم کا لہن بڑا مشہور ہے. تو اب یہ بات بھی جو نفسیات جانتے ہیں, جو علم فطرت, علم جبلت, علم خصلت, علم نفسیات جانتے ہیں, ان سے پوچھیے گا جا کے کہ ایک بات, ایک لفظ, ایک مصرع ایسے ہی ادا کیا جائے جیسے نثر میں ادا کیا جاتا ہے, اور ایک مصرع لہن کا سہارا لے کے ادا کیا جائے, تو تاثر کس میں زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ تو یقیناً تاثر اسی میں ہوتا ہے کہ جہاں پر لہن کا سہارا لے کے مصرع آگے بڑھایا جائے. جیسے جیسے
زمانہ آگے بڑھتا گیا، ذکر آگے بڑھتا گیا، اور اللہ قرآن میں آواز دیتا گیا کہ دیکھو میرا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، خبردار میرا ذکر اگر ہو تو قلت سے نہ ہو، توجہ فرمائیے گا، میرا ذکر اگر ہو تو قلت سے نہ ہو، کثرت سے کرنا۔ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی محقق کا قول نہیں ہے، یہ کسی امام کا بھی قول نہیں ہے، یہ کسی ولی کی بھی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر آپ نظریہ کثرت کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو لیکن کثرت سے کرو، تو اب میں اگر کسی بچے سے پوچھوں کہ یہ بتائیے، بچے سے پوچھوں کہ تمہاری نگاہ میں نظریہ کثرت کیا ہے، تو چونکہ بچہ زندگی کی بہت کم بہاریں دیکھے ہوئے ہے، اور 2 یا 3 4 سال 5 سال کا ہے، تو یقیناً اس کی نگاہ میں 10 یا 12 آدمیوں کا مجمع بھی کثیر مجمع ہوگا۔ جیسے جیسے آپ کسی نوجوان سے پوچھیں گے، وہ زیادہ زندگی کے دن گزار چکا ہے، تو یقیناً اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری نگاہ میں نظریہ کثرت کیا ہے، وہ کہے گا کہ 1000 1500 2000 آدمی تھے، بڑا کثیر مجمع تھا۔ کسی بزرگ سے پوچھیں گے جو زندگی کی سینکڑوں بہاریں دیکھ چکا ہو، وہ کہے گا ہاں بھائی ہم نے دیکھا 1 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ اب اس دائرے کار سے اور آگے بڑھ جائیں، کسی ولی سے پوچھیں کہ جو پوری کائنات کا مشاہدہ کر چکا ہو، وہ کہے گا ہاں بھائی تھا اربوں کھربوں کا مجمع، کہ جس کو ہم کثیر مجمع کہہ رہے ہیں۔ کسی نبی سے آپ پوچھیں گے کہ جو عالم بالا کی سیر کر کے واپس بھی آ جائے، جس نے ملائکہ کی کروڑوں صفحے بھی دیکھی ہو، اس کا نظریہ کثرت کچھ اور ہوگا۔ اور جب آپ اللہ سے پوچھیں گے کہ تیری نگاہ میں کثیر کیا ہے، تو جواب یہی آئے گا میں لامحدود ہوں، تو میرا نظریہ کثرت بھی لامحدود ہے۔ تو اب وہ لامحدود کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو لیکن کثرت سے کرو۔ کسی نبی نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، کسی عام انسان نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو لیکن کثرت کے ساتھ کرو۔ تو خدا کی قسم دنیا کیسے سمجھے کہ وہ اللہ کس کثرت کی بات کر رہا ہے، کس ذکر کی بات کر رہا ہے؟ اگر یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جسے ہم نماز کہتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھو، اب چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، مفسرین نے لکھا، توجہ فرمائیے گا، مفسرین نے لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، کثرت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو 5 وقت کی نماز ہے، صبح نماز پڑھی، ظہر میں پڑھی، عصر میں پڑھی، مغرب میں پڑھی، عشاء میں پڑھی، اور اس کے بعد تھوڑی سی نوافل پڑھ لیے، پھر بیچ میں وقفہ آ رہا، تو کیا یہ نظریہ کثرت ہو جائے گا؟ اگر ہم اسی کو مان لیں کہ نماز اللہ کی مراد یہاں نماز سے، اگر مانیں تو یقیناً سورہ جمعہ میں اللہ نے آواز دی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی تم نماز ختم کر دو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جیسے ہی نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر نماز ہی ذکر کثیر ہے تو نماز کا تذکرہ الگ کیوں ہے اور ذکر کثیر کا تذکرہ الگ کیوں ہے؟ اچھا آپ یقیناً پہنچ رہے ہیں، لیکن آئیے دوسرے صاحب یہ فکر سے لے آؤں کہ دنیا بہت اتحاد پر زور دیتی ہے، کہا بھائی متحد ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے بل بورڈز پہ آیتیں لکھ دی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خبردار فرقے میں تقسیم نہ ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اب میں اس مقام پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو کسی چیز کا حکم تو دے، کسی چیز کا مشورہ تو دے، کسی جانب اشارہ تو کرے کہ یہ چیز اختیار کرو، لیکن اس کے اختیار کرنے کا طریقہ نہ بتائے۔ قرآن ایسا کرتا ہی نہیں۔ مثلا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کم و بیش 1430 برس سے زیادہ ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، یہ مسلسل 1400 برس سے قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج بھی قرآن کہہ رہا اور قیامت تک کہتا رہے گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹے دیکھو یہ رات کو جب سویا کرو نا تو ذرا دودھ پی کر سویا کرو، اس لیے کہ اس سے توانائی آتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بچہ کہے گا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر باپ نے کہا بیٹے ہم نے تم سے کہا تھا رات کو دودھ پی کے سویا کرو۔ تیسرے دن پھر کہے گا کہ بیٹے ہم نے تم سے کہا تھا کہ دودھ پی کے سو۔ چوتھے دن بچہ پلٹ کے پوچھے گا کہ بابا 3 دن سے آپ کہہ رہے ہیں دودھ پی کے سو، دودھ پی کے سو،
کہتے تو ہیں آپ لیکن دودھ لا کے دیتے نہیں. قرآن 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یقیناً قرآن پر یہ واجب ہے نا کہ ہر دور میں ایک سچا رکھے. عرض تو میں یہی کر رہا ہوں نا کہ قرآن کبھی بھی کسی چیز کا مشورہ نہیں دیتا جب تک اس کا طریقہ نہ بتائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار فرقوں میں تقسیم نہ ہونا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اب بل بوش پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ لکھی ہوئی ہے, لیکن قرآن سے پوچھو کہ ہے قرآن یہ تو بتا دے کہ متحد رہنے کا طریقہ کیا ہے, وہ کون سی بات ہے, وہ کون سا طریقہ ہے, وہ کون سا معیار ہے, وہ کون سی فکر ہے کہ جسے اپنائیں تو ہم منتشر نہ ہوں, فرقوں میں نہ بٹے. تو قرآن کہے گا کہ تم نے آیت آدھی پڑھی ہے, اگر آیت پوری پڑھ لیتے تو کبھی بھی تم مسئلے کا شکار نہ ہوتے. ہم نے آیت کو یہاں تمام نہیں کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہاں پہ آیت رکی نہیں ہے. ہم نے آیت کو آگے بڑھایا ہے اور آیت آگے بڑھتے بڑھتے تفرقے میں نہ بچنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے. ذرا آیت پوری تو پڑھ لیا کرو. ایسا نہیں ہے کہ دین وہاں تک لیا جہاں تک اپنی مرضی کا نظر آ رہا ہے اور جہاں سمجھ میں آیا کہ حقیقت تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو وہاں سے دین کو چھپا دیا. قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, خبردار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. تو آیت آگے بڑھ رہی ہے, بیچ میں آیت کا نشان بھی نہیں ہے, بیچ میں انقطاع بھی نہیں ہو رہا ہے. تسلسل سے قرآن آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب ہم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم, خبردار فرقوں میں نہ بٹنا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, فرقوں میں نہ تقسیم ہونا. اور فرقوں میں نہ تقسیم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت ہم نے تم پر نازل کی ہے اس کا ذکر کرتے رہنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اس کا ذکر کرتے رہنا. ذکر پر زور دے رہا, یہی تو موضوع ہے آج کی تقریر کا, ذکر پر زور دے رہا. قرآن ذکر پر زور دے رہا. یہ ذکر ہے کیا؟ پھر آواز دی قرآن اور ایک منظر بیان کیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن سورہ فرقان میں آواز دے رہا ہے. دیکھیے قرآن کو کبھی اس زاویہ فکر سے بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن ان آیات میں ایک ایسا منظر بیان کر رہا ہے جو منظر ابھی پیش نہیں آیا, ایک ایسا ماحول کہ جو ابھی ہوا نہیں, مستقبل کی بات ہے. اور مستقبل بھی وہ مستقبل جسے قیامت کا دن کہا جا رہا ہے. یوم, قیامت کے دن. یعض الظالم علی یدیہ, ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایک ظالم کو دکھا رہا ہے اللہ کہ میدان محشر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نگاہ پھر جائے اس ظالم کی طرف. سب اس ظالم کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر دو پچھتاوے کر رہا ہوگا. پہلا پچھتاوا یہ ہے اس کو کہ اس نے دنیا میں رسول کا راستہ نہیں اپنایا. دوسرا پچھتاوا یہ ہے کہ کسی ایسے کو دوست بنا لیا تھا کہ جسے دوست نہیں بنانا چاہیے تھا, اور قرآن نے اس کا نام نہیں لکھا کہ اس ظالم کا دنیا میں کون سا دوست تھا کہ جس کی دوستی پر وہ پچھتا رہا ہے. کہا کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اگر نام لے دیتا تو یقیناً پھر اسی کی طرف اظہار براءت جاتا, لیکن لفظ فلانا رکھ کے اللہ نے اس دوست کی ہر دور میں موجودگی کا ذکر بھی کر دیا. احتیاط سے جملے عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں. اب اس ظالم کے دو پچھتاوے, پہلا پچھتاوا یہ کہ اس نے رسول کا راستہ نہیں اپنایا, دوسرا پچھتاوا یہ کہ اس نے ایسے کو دوست بنا لیا کہ جسے دوست نہیں بنانا چاہیے تھا. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن یہ پچھتاوا کیوں ہے اس کو, اس دوست نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی دوستی پر یہ پچھتا رہا. تو خدا کی قسم قرآن نے فوراً کنٹینیوشن میں جو آیت رکھ دی ہے تو کہا اس کو پچھتاوا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ خود بتائے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہ میں نے جس کو اپنا دوست بنایا تھا دنیا میں اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا.
میں تو ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یقیناً وہ کہے گا کہ میں نے جس کو دوست بنایا اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا. اور پھر قرآن آگے بڑھ رہا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ترجمہ روکتا ہوں آیت تمام ہو جائے کہ وہ دوست جس نے اس ظالم کو دنیا میں ذکر سے بھٹکا دیا. اب اللہ بار بار ذکر کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو فرقوں میں تقسیم نہ ہونا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرتے رہنا. ہم چاہتے ہیں کہ ذکر ہو تو کثرت کے ساتھ ہو. اور دیکھو کسی ایسے کو دوست نہ بنانا کہ جو تمہیں دنیا میں ذکر سے بھٹکا دے. اب آپ مجھے قسم کھا کے بتائیے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ سب کا جواب یہ ہوگا اضافہ ہو رہا ہے. کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہر قریے قریے ہر محلے محلے ہر قدم قدم پہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں مدرسے بڑھ رہے ہیں. ان مسجدوں کا بڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یقیناً ذکر اللہ بڑھ رہا ہے. اور ذکر اللہ بڑھ رہا ہے تو گویا قرآن کی آیت پر عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم پچھتا رہا ہوگا کہ اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا؟ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار یہ ذکر تو بڑھتا جا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ذکر کم ہو رہا تھا. تو یقیناً ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ قرآن کس ذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. نمازی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, روزے دار تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ اللہ کہنے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کو نصرت کے لیے پکارنے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم پچھتا رہا ہوگا کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا. تو اگر قرآن کی بات قرآن سے سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً اس قلب کی طرف رجوع کرو جس قلب پر قرآن نازل ہوا ہے. تو آپ برے رسول پر چلو اور ہاتھ باندھ کر پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے جسے ہم کریں تو ہمیں محشر میں پچھتاوا نہ ہو؟ یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کیے جا رہے ہیں, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار ذکر کی طرف رجوع کرتے رہنا, اس سے بھٹکنا نہیں. اے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ ذکر کون سا ذکر ہے جسے ہم ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں اور وہ ذکر کثرت کے دائرے میں شامل ہو جائے, لفظ ایک ہو لیکن ثواب کثیر ہو جائے. تو میری کتاب نے لکھا سو لکھا, لیکن بہت بڑے عالم اہل سنت شیخ سلیمان حنفی قندوسی نے اپنی کتاب میں درج کر دیا کہ پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا بلکہ بھری ہوئی مسجد نبوی میں اصحاب کرام کے مجمع میں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ذکر اللہ کثیر کس ذکر کو کہتے ہیں. اب سنو کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی کی ذکر سے اپنی مجالس, علی کے تذکرے سے اپنی مجالس کو زینت دو. اس لیے کہ علی کا ذکر ہی تو ذکر اللہ ہے. یہ ذکر کو چاہتا ہے تو اب پلٹ آؤ پچھلی آیتوں کی طرف. اب آ جاؤ میدان محشر میں اس ظالم کو دیکھو کہ وہ پچھتا رہا ہے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ وہ کس دوست کی دوستی پر پچھتا رہا ہے کہ جس دوست نے اس ظالم کو دنیا میں ذکر علی سے روک رکھا تھا, ذکر علی سے بھٹکایا ہوا تھا. تو اب تو قرآن کی آیتیں آگے بڑھتے چلے جاؤ کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس لیے کہ اس دوست نے مجھے ذکر علی سے بھٹکا دیا تھا. اور جو ذکر علی سے بھٹکا دے وہ قرآن کی نگاہ میں انسان نہیں ہوتا. قرآن سے پوچھو کہ جو ذکر علی سے بھٹکا دے وہ تیری نگاہ میں ہوتا کون ہے؟ تو قرآن نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, جو ذکر علی سے بھٹکا دے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہوا کرتا. وہ انسان نہیں شیطان ہوتا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, کہا ذکر کو اپنے دامن کو ذکر سے وابستہ رکھنا. خبردار کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جب زبان پر علی نہ ہو, جب زبان پر ذکر علی نہ ہو, کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت ذکر اللہ کرو کثرت سے, اور ہم چاہتے بھی یہ ہے کہ تمہارا ہر نفس ہر لمحہ عبادت میں صرف ہو جائے. اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. ہم نے تمہیں سورہ زاریات میں یہی تو کہا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. توجہ فرمائیے گا, اگر ذکر علی سے آپ کو تھوڑی سی تھکن ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں مختصر کر دوں گا.
ایک دوسرے زاویے سے آپ کو لے کے آ رہا ہوں میں اسی جانب، یہ جو موضوع ہے مجلس کا، کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا تم عبادت کرو، صرف اس لیے پیدا کیا۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جنوں اور انسانوں سے۔ چھوڑ دیجیے جنوں کو، ہم انسان ہیں، انسانوں کی بات کیجیے۔ اس آیت کے ذیل میں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہے، اس آیت کے ذیل میں یہ آیت، اگر آپ اس کی تفسیر باطنی بھی اور تفسیر ظاہری بھی پڑھیں تو یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں چونکہ صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو تمہیں ایک ایک نفس پر عبادت کرنا پڑے گی، ہر آتی جاتی سانس عبادت میں گزارنا پڑے گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر وقت عبادت کرو۔ اچھا، ہر وقت عبادت کریں؟ اگر ہر وقت عبادت میں صرف ہو جائے تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی طرز معاشرت اختیار کرو، دوستیاں کرو، ہمسائیگی اختیار کرو، رشتہ داریاں بڑھاؤ، نکاح کرو، اولاد بڑھاؤ، نسل بڑھاؤ، نسل کو اچھا بناؤ، تربیت کرو، ان کو اچھا پڑھا لکھاؤ، اس کے بعد ان کی شادیاں کرو تاکہ اور نسل آگے بڑھ جائے، اور پھر کائنات میں جب آخری دن آ جائے جس کو یوم محشر کہا جاتا ہے تو میں فخر کروں اپنی امت پر۔ تو انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت کرو، اور دوسری طرف یہ قدغن بھی لگا دی ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی رکھنا ہے، اولاد بھی آگے بڑھانا ہے، اور یہ تمام کام بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہم مسلسل عبادت ہی میں صرف کر دیں تو پھر یہ کام کب ہوں گے؟ بچوں کی تربیت ہے اور دیگر مسائل۔ اگر ہم ہر کام، تو میں اس موقع پر ایک جملہ عرض کر دوں آپ سے کہ اگر اللہ نے اور قرآن نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی قرآن ہی بتائے گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو تمہیں مسلسل عبادت ہی کرنا، اور کوئی لمحہ بھی تمہارا عبادت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ بیٹھو تو بیٹھنا عبادت، اٹھو تو اٹھنا بھی عبادت ہو جائے، سانس لو تو سانس لینا بھی عبادت ہو جائے، گفتگو کرو تو گفتگو کرنا عبادت ہو جائے، مصافحہ کرو تو مصافحہ کرنا عبادت ہو جائے، معانقہ کرو تو معانقہ کرنا عبادت ہو جائے، کسی کی تعزیت کے لیے جاؤ تو تعزیت کر لینا عبادت ہو جائے، کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو عیادت کرنا عبادت ہو جائے، کسی سے گفتگو کرو تو خطاب کرنا عبادت ہو جائے، دسترخوان پر بیٹھ جاؤ تو کھانے کا ایک ایک لقمہ عبادت بن جائے، اٹھ جاؤ تو اٹھنا عبادت بن جائے، پانی پیو تو ایک ایک گھونٹ عبادت بن جائے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹ جاؤ تو لیٹ جانا عبادت بن جائے، سو جاؤ تو سو جانا عبادت بن جائے، سوتے سوچے آنکھ بیدار ہو جائے تو بیدار ہونا عبادت بن جائے، صبح کو طلوع ہونا عبادت بن جائے، نگاہ کا جھلک پڑنا عبادت ہو جائے، ایک ایک لمحہ تمہارا عبادت بن جائے۔ ہم تو ایسی عبادت چاہتے ہیں، اور ہم اگر چاہتے ہیں تو ہم طریقہ بھی تمہیں بتاتے چلے جائیں گے۔ تو یقیناً طریقہ کسی ادھر ادھر سے ہم نہیں پوچھتے ہیں، طریقہ بھی اسی قلب سے پوچھنا پڑے گا جس قلب پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آؤ پوچھو، قرآن سے پوچھو، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً اس سے پوچھو کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا۔ یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت میں صرف کریں، لیکن دوسری طرف اللہ کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں، شریعت کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں۔ کون سا ایسا عمل انجام دے کہ وہ عمل انجام دیتے چلے جائیں اور ہر ہر نفس عبادت بن جائے؟ تو پیغمبر نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی تنہائی میں نہیں کہا، بلکہ بھری ہوئی مسجد نبوی میں کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے مکتب کی بات ہے، یہ تو آپ کے نظریے اور مسلک کی بات ہے، کیا قرآن اس بات کو انڈورس کرتا ہے؟ اگر توجہ آپ کی میری جانب ہے تو آپ سے کچھ گفتگو کرتا ہوا اور آگے بڑھ جاؤں کہ سوال کوئی یہ کر سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے محبت اور نظریے کی بات کر دی، کیا قرآن اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ ہاں ہر طرف ہم نے ذکر کو پھیلایا ہوا ہے، ہر طرف ہم نے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جہاں بھی تم اشارے کرتے چلے جاؤ، جہاں بھی تم نگاہ ڈالتے چلے جاؤ، تو صرف ہم نے تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنا ہر نفس عبادت میں صرف کرو، بلکہ ہم نے کائنات کی ایک ایک شے پر یہ بات واجب قرار دے دی ہے کہ ہر شے عبادت کرے، اور اس کے لیے ہم نے بڑی آسانی فراہم کر دی ہے۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے،
مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. جس طرف بھی نگاہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا, جہاں بھی نگاہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. تو دنیا میں جب آپ دنیا کے احاطے کا تذکرہ کرتے ہیں تو شمالاً جنوباً نہیں بلکہ مشرق اور مغرب کے حوالے سے ذکر کیا کرتے ہیں. جب آپ مشرقین اور مغربین کی بات کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کائنات کا حصار آپ پوری دنیا کے حوالے کر رہے ہیں. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جس جانب نگاہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. اگر تم دائیں جانب دیکھو گے وہاں بھی وجہ اللہ, بائیں جانب دیکھو گے وہاں بھی وجہ اللہ, سامنے دیکھو گے وہاں بھی وجہ اللہ, پیچھے دیکھو گے وہاں بھی اللہ کا چہرہ, اوپر دیکھو گے وہاں بھی اللہ کا چہرہ. جہاں بھی نگاہ کرتے چلے جاؤ گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس ختم کرنا ہو گفتگو, کتنے لوگ ہیں کہ جو اس آیت پر حقیقی نگاہ ڈالتے ہوئے اس کی تفسیر کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں. میں مسلسل آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہا ہوں, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں نگاہ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. آپ 1400 برس سے قاریان قرآن سے یہ قرآن کی آیت سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, اور آج یہ کیفیت ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اور آپ سن کر یقین کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے اس آیت کو بارہا سنا ہے, سینکڑوں مرتبہ سنا ہے, تو آپ کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جو ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے چاروں طرف اللہ کا چہرہ پھیلایا ہوا ہے. تو آپ صداقت کی منزل پر آ گئے, آپ گواہی کی منزل پر آ گئے. آپ نے مجھ سے سنا اور گواہی دی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کا چہرہ ہے. تو چونکہ آپ نے مجھ سے سن کر گواہی دی کہ ہاں ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے تو آپ شاہد ہو گئے. تو شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو سن کر گواہی دے. لیکن جب آنکھوں کی نگاہ سے پردے اٹھتے چلے جائیں اور جیسے ہی ساتواں پردہ اٹھ جائے اور اب وہ کیفیت نہ رہے کہ سن کر گواہی دی جائے بلکہ وہ کیفیت ہو جائے کہ اب چاروں طرف اللہ کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں بھی دیکھا تو اللہ کا چہرہ, وہاں بھی دیکھا تو اللہ کا چہرہ. کیسے عرض کرو کہ آپ سن کر گواہی دے رہے ہیں تو آپ شاہد ہو گئے. جو سن کر گواہی دیتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے, جو دیکھ کر گواہی دیتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے. اب تو سمجھو کہ ہمارا جانے والا ملک الموت کے بلاوے میں نہیں جاتا, جب وجہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھ کر گواہی دے رہا. شاہد اور ہے, شہید اور ہے. اب ہر کسی کو شہید نہ کہہ دینا, اب ہر چلتے پھرتے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جانے والے کو شہید نہ کہہ دینا. ہاں اگر اللہ تمہیں اتنی قوت دے دے کہ جانے والے سے رابطہ ہو جائے. خدا میری بات سمجھیے, اگر اللہ دنیا والوں کو اتنی قوت و استطاعت دے دے, اتنی روحانیت دے دے, اتنی فکری پرواز دے دے کہ آنکھوں کے پردے اڑ جائیں, اور جسے تم شہید کہہ رہے ہو عرف عام میں اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو پوچھ لینا کیا دیکھا تھا. اچھا چلیے لہجہ بدل دوں, ابھی تو میں نے کہا نا کیا دیکھا تھا, چلیے لہجہ بدل دوں, کیا دیکھا تھا. کیا وجہ اللہ کو دیکھا تھا کہ جو چشمدید گواہ بن رہے ہو. ہم نے تو کہہ دیا ہم نے چاروں طرف وجہ اللہ کو پھیلایا ہوا ہے. فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں نگاہ کرو گے. لفظ نگاہ تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, اس میں نہیں ہے. اس میں ہر جگہ اللہ کا چہرہ. فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کیا قرآن نعوذ باللہ کبھی غلط بیانی سے کام لے گا؟ کبھی نہیں. جب قرآن نے کہہ دیا تو ہر جگہ وجہ اللہ, ہر جگہ اللہ کا چہرہ. تو اسی لیے تو وسط فخر کہتے ہیں کہ جیسے ہی مومن کا آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے پردے اٹھتے ہیں. جب آنکھوں سے پردے اٹھتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت اپنی عملی منزل پر آ جاتی ہے, پھر اسے ہر طرف علی علی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ایسی آسانی سے سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ قرآن کی آیت اپنی اصلی فکر پر, حقیقت کی منزل پر آ جاتی ہے, پھر اسے ہر جگہ علی علی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور اگر کانوں کے پردے بھی ہمارے اس وقت اٹھ جائیں تو یقیناً شہید اپنی زبان بے زبانی سے ورد بھی کر رہا ہوتا ہے علی 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 علی. کیسے عرض کروں؟ دیکھیے ایک تو وہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اور ہم نے کہا وجہ اللہ کو دیکھ کر گیا,
چشمدید گواہ، اس لیے ہم شہید کہہ رہے ہیں۔ تو کیا شہید کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ مرے نہیں تو شہید نہیں ہوگا؟ بھائی چشمدید گواہ یعنی شہید، تو کیا اس دنیا نے کسی زندہ شہید کو بھی دیکھا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور میں نے اپنے لیے مشکل خود پیدا کر لی اس سوال کر کے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جواب کہاں سے آئے گا اور کدھر سے، کس زاویہ فکر سے، کہ کیا اس دنیا نے کسی ایسے شہید کو بھی دیکھا ہے جو زندہ ہو؟ اور شہید کا میں کہہ چکا کہ چشمدید گواہ، جسے وجہ اللہ دکھائی دے رہا ہو، اور جب وجہ اللہ دکھائی دے رہا ہو تو اپنی زبان سے علی 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 کہہ بھی رہا ہو۔ میرا تو فکر یہی ہے نا، میری میں نے تو ابھی آپ کے سامنے کہ شہید یعنی جو دیکھ رہا اور دیکھ کر اپنی زبان سے وجہ اللہ کا نام بھی لے رہا۔ تو کیا اس دنیا میں کسی ایسے شہید کو بھی دیکھا جو زندہ ہو، جس نے وجہ اللہ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو اور زبان سے مسلسل علی علی بھی کر رہا ہو؟ اور کیا اس چشمدید گواہ کے جسے ہم شہید کہہ رہے ہیں، کیا اس کی اس شہیدیت پر کچھ شاہد بھی تھے؟ کیا اس زندہ شہید کی اس چشمدید گواہی پر کچھ شاہد بھی تھے؟ تو یقیناً تاریخ اسلام میں اس کے علاوہ یہ میری ناقص اور میرے کم علمی کی بنا پر، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ بیٹھے ان کی نگاہ میں اور بھی واقعات ہیں، لیکن میرے کم علمی کے واقعات، میرے کج مطالعے میں بس ایک منظر ایسا ہے کہ جہاں میں نے تاریخ آدم و عالم میں ایک چشمدید گواہ کو دیکھا کہ جس نے وجہ اللہ کو دیکھ کر گواہی دی اور جو مسلسل کہہ رہا تھا علی علی علی، اور اس کے اس علی علی پر بہت سے شاہد بھی رہے کہ جن کی گواہیاں کتابوں نے درج کی، اور کتابوں سے پڑھ کر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ تاریخ آدم و عالم میں ایک گواہ ہے کہ جو زندہ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ اس شہید نے خود بتایا کہ مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ میں گیا بھی قاب قوسین تک پہنچا اور واپس بھی آ گیا، میں نے کائنات کا مشاہدہ کیا، اصحاب کرام سے مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، یہ بتائیے کیا کیا دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی، کیا بارگاہ خداوندی تک رسائی ہوئی؟ کہا ہاں اس کی بارگاہ تک رسائی ہوئی۔ کہا کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں اس سے ملاقات ہوئی۔ بلکہ پیغمبر نے تو یہ جواب دیا کہ شرح مشکات شریف لکھنے والے نے جواب کو محفوظ کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی کو اپنے گھر مہمان بلاؤ اور جب مہمان تمہارے گھر میں آ جائے تو کیا میزبان پردے کے پیچھے چھپ جایا کرتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں ملاقات ہوئی۔ کہا کیا اس کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کیا کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا؟ تو اب میں نے یہی سے گفتگو شروع کی کہ میں نے تاریخ آدم و عالم میں ایک شہید ایسا دیکھا ہے جو زندہ بھی ہے اور جس نے ہر جگہ وجہ اللہ کو دیکھا، اور جب وجہ اللہ کو دیکھا تو اس وجہ اللہ کا تذکرہ بھی کرتا گیا۔ تو اب لکھنے والے نے لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیا دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی؟ تو میر انیس نے درج کر دیا، بچے کو یہ اشعار یاد ہے، اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا۔ کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، وہ ہر نشاں ہوئے لال لب رسول کریم کہ اس کے سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر میں۔ تو آیت کشنہ تفسیر رہ جاتی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں رخ کرو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کے چہرے کو دیکھو گے۔
پیغمبر بھی تو یہی کہہ رہے تھے، فضاؤں میں علی کو، خلاؤں میں علی کو، پہلے آسمان پر علی، دوسرے پہ علی، تیسرے پہ علی، چوتھے پہ علی، پانچویں پہ علی، چھٹے پہ علی، ساتویں پہ علی، شرادقات عرش پہ علی، حجابات عرش پہ نام علی لکھا ہوا، جنت کے دروازے پر نام علی لکھا ہوا، فرشتوں نے مجھے سلام کرنے کے لیے اپنے پر پھیلائے، ہر پر پہ نام علی لکھا ہوا۔ پیغمبر نے، کاش کہ میرا یہ جملہ سمجھ لیا جائے، اللہ کے 99 نام تو آپ کے پیش نگاہ ہے نا، اللہ کے 99 نام آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ اس کا نام رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، مہیمن بھی ہے، مومن بھی ہے، عزیز بھی ہے، مصور بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، ولی بھی ہے، علی بھی ہے۔ اس کا نام علی ہے نا، العلیو، کاش کہ میں سمجھا سکوں، اس کا نام العلیو، 99 نام، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو اس مسجد سے اس مسجد تک۔ بڑی آہستگی سے آپ آہا کر رہے ہیں۔ مسجد کی تفسیر دنیا سر مارتے مارتے مر جاتی ہے۔ دنیا اس ریتی اور گارے سے بنی ہوئی عمارت ہی کو مسجد کہتی ہے، اور کہہ رہی ہے اگر صاحب منبر سلونی یہ نہ کہتا کہ میں ہی تو مسجد حرام ہوں، میں ہی تو مسجد اقصی ہوں، تو آپ مجھے کہنے دو نا۔ اللہ کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو اس مسجد سے اس مسجد تک۔ پیغمبر کا سفر معراج علی سے علی تک۔ ادھر بھی علی ادھر بھی علی، اور قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے پوچھو کہ وجہ اللہ کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے، تو کائنات میں ایک ہی شہید تو ہے نا کہ جو زندہ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ پیغمبر زندہ بھی ہے اور شہید، گواہی دے رہے تھے میں نے ہر جگہ علی کو دیکھا، ہر جگہ علی کو دیکھا۔ تو علی اس ہستی کا نام ہے جسے حاضر و ناظر کہا جاتا ہے، آج بھی حاضر و ناظر، آج اپنے دور کے علی کی شکل میں حاضر و ناظر، حاضر و ناظر ہے نا۔ دنیا کہتی ہے اللہ حاضر و ناظر، تو یقیناً اللہ حاضر و ناظر ہے۔ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اسی سے نظارہ ہے، اسی سے منظر ہے، اور اسی سے نظر ہے۔ نظر کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ نبی کہہ رہا ہے اللہ کی آنکھ نہیں ہے۔ یہ تو بتا دو کہ کس کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ حاضر ہے اور ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، تو کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے؟ تو ادھر ادھر سے نہیں۔ مصرع مجھے یاد آ گیا، حاضر و ناظر۔ دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں، یقیناً استاد شہید کے شاگرد بیٹھے ہوں گے تو مجھے دوسرا مصرع یاد دلائیں گے کہ شاعرو سوسنا سبت جعفر ہوں میں، میرے مداح و ممدوح ہیں ہر جگہ۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ سبت جعفر نے اپنے لیے مقطع کہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے سبت جعفر کہ شاعر و سوسنا سبت جعفر ہوں میں، میرے مداح و ممدوح ہیں ہر جگہ۔ مداح کہتے ہیں مدح کرنے والے کو، ممدوح وہ جس کی مدح کی جائے۔ سبت جعفر نے کہا میرے مداح و ممدوح ہیں ہر جگہ۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اس میں یقیناً ہمارا بھی ذکر کر دیا ہے کہ ہم سبت جعفر کی مدح کرتے ہیں، ان کے فن کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سوستانی کے فن کی۔ میں کہتا ہوں اس مصرے میں کہیں ہم شامل ہی نہیں ہیں۔ سبت جعفر نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ جو تم جیسے لوگ مدح کر رہے ہیں تو میں نے ان کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں ہر امام نے کہا جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے ہم اس کی مدح کرتے ہیں، جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہاں سبت جعفر کی مراد مداح و ممدوح۔ ممدوح کون؟ جس کی مدح کی جائے، وہ تو یقیناً آل محمد ہے۔ ہر شاعر آل محمد کی مدح کرتا ہے۔ رسول الحسن زیدی صاحب تشریف فرما، ہر شاعر آل محمد کی مدح کرتا ہے، اور سبت جعفر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مداح بھی آل محمد ہے اور میرے ممدوح بھی آل محمد ہے۔ تو اب تو اس کی عقیدے کو سلام کرو۔ دنیا کہہ رہی ہے اللہ حاضر و ناظر ہے، سبت جعفر کہہ رہا ہے میرے مداح و ممدوح ہیں ہر جگہ۔ بڑی دیر سے سمجھ رہے ہیں؟ میرے مداح و ممدوح آل محمد ہر جگہ ہیں۔ تو اب تو قرآن کی آیت کی تفسیر لے آؤ، فسمّا وجہ اللہ، ہر جگہ اللہ کا چہرہ، ہر جگہ اللہ کا چہرہ۔
تو جس کو بھی ذکر سے نسبت ہو جائے میرے عزیزوں، جو بھی ذکر سے منسوب ہو جائے، تو خدا کی قسم دنیا بھولتی نہیں ہے۔ میں نے کسی مقام پر ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ شہرت کی بہت عجیب عجیب تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ بھائی وہ مشہور ہیں، ان کو تو کوئی جانتا نہیں، وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ارے وہ صاحب ان کو تو کوئی جانتا نہیں۔ دنیا کی نگاہ میں شہرت کا تصور یہ ہے کہ جس شخص کو ہر انسان پہچانے، ہر انسان کی نگاہ میں جو مشہور ہو، اسے انسان مشہور کہا کرتا ہے۔ ہاں بھائی ان کو تو سب جانتے ہیں۔ اب اس جاننے میں جس شعبہ زندگی سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو، سب کہتے ہیں بھائی ان کو 1 لاکھ آدمی جانتے ہیں، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 کروڑ۔ میری نگاہ میں شہرت یہ ہے کہ مشہور انسان اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی شعبے سے متعلق ہے اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، اگر وہ اس کو جانتے ہیں تو یہ سب سے مشہور آدمی ہے۔ یہ شہرت نہیں ہے کہ آپ کے شعبے کے لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں اور دیگر لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ جب آپ کے شعبے کے لوگ ہی آپ کو نہیں جانتے تو آپ کی شہرت کس کام کی ہے اور کون سی شہرت ہے؟ تو میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس لحن کی دنیا میں میرا خیال ہے کہ اس وقت عرض پر کوئی ایسا لحن سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں ہوگا جو سبط جعفر کو نہ جانتا ہو۔ اس لیے کہ جس انسان کی کتاب ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچ گئی، اس کی کتاب نصاب میں شامل ہو، تو یقیناً اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان اسے جانتے تھے۔ تو اب یہ فکر یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر ایک لفظ میں کہنے جا رہا ہوں، ایک نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں وہ نیا نام ہو، لیکن جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس نام کو پہچانتے ہیں کہ جہاں سے یہ موسیقی بانی بن کے آل محمد کی درگاہ میں آ گئی تو آل محمد نے اسے جگہ دے دی، آ جاؤ ہمارا ذکر اپنے اندر اتار لو۔ تو یقیناً فن سوزخانی نے ارتقاء شروع کیا، اور حسن جعفر بلگرابی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بہرحال کی المیہ ہے کہ جہاں سے یہ فن شروع ہوا آج وہاں وہ فن اس حیثیت سے موجود نہیں، لیکن چونکہ فن ہمیشہ سفر کرتا ہے اور فن کا سفر ارتقاء کی جانب ہوتا ہے، تو یقیناً فن ابھی سفر کر رہا ہے۔ جب ہم نے ہجرت کی ہے تو فن نے بھی ہجرت کر لی، تو فن بھی یہاں تک آ گیا۔ تو آپ یقین فرمائیں ایسے ایسے خدمت گزار گزر گئے کہ جب جیسے اب سبط جعفر اس دنیا سے گئے تو یقیناً حق بنتا ہے کہ ان کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ جنہوں نے اس فن کی آبیاری کی۔ مشیر لکھنوی نے پورا مرثیہ لکھا، اور وہ مرثیہ ایک شہر عاشق ہے، اس کو مرثیہ کا نام دیا گیا، مسدس ہے، لیکن اصل وہ شہر عاشق ہے۔ اس میں بیچ میں ساتھی نامہ شروع ہوا، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساتھیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ سلامت رہے، آپ نے سبحان اللہ بہبا کہا، لیکن یہ بہبا اس وقت دگنی اور تگنی ہو گئی تھی جب استاد عبدالکریم خان نے اسے راگ بھوپالی میں بندش دے کے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو آج تک یہ پورا سوز، یہ 6 مصرے ہر کسی کی زبان زد ہے۔ اور آگے بڑھی بات، ایک بہت مشہور خدمت گزار اہل بیت، معاف فرمائیے گا لیکن چونکہ اہل بیت کی خدمت ہے تو نام آئے گا، جان کی باری الہبادی، انہوں نے ایک سوز کو امر بنا دیا کہ رن میں جب بانوئے بے کس کی سواریاں، لاش اکبر پر یہ کرتی ہوئی زاریاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوزخانی کیسے کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تو آپ کا گریہ ایسا ہے نا، کبھی تنہائی میں، کبھی تنہائی میں۔ جب سے شہادت ہوئی ہے استاد کی تو میں سن رہا ہوں، تو آپ یقین فرمائیں کہ بہت سی بندشیں ایسی ہیں کہ جو خود سبط جعفر کی تخلیق کرتا ہوں جو انہوں نے، اور ابھی آپ نے امتیاز عباس سے ایک سوز سنا، شور ہے شام کے لشکر میں کہ عباس آئے، یعنی جس بندش میں اس کو باندھا گیا ہے وہ یقیناً بندش وہی بندش ہے۔ اگر کبھی آپ کا موقع ہوتا اور موقع ملتا کہ کبھی آپ مرحوم سے غیر گفتگو ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ یہ بندش وہی بندش ہے۔ اس کو درباری کہا جاتا ہے۔ یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میدان جنگ میں بسط جاہو اجلال آ رہا ہے، تو اس طریقے سے خدمت کی گئی ہے عزائی حوالوں سے۔ تو میرے عزیزوں، ایک جملہ آخری آپ کے حوالے کر دوں کہ دیکھیے دنیا کی نگاہ میں
زندگی کی کامیابی دنیا کی نگاہ میں زندگی کی کامیابی کا بیان کچھ اور ہوگا، لیکن آل محمد کی نگاہ میں زندگی بھی اس کی کامیاب اور موت بھی اس کی کامیاب، جو اپنے مقصد کو پورا کر کے چلا جائے، اور جو اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو یقیناً کچھ بھی کرتا رہے وہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، یہ نسخہ ہے اور جتنی جلد ممکن ہو یہ دوا لا کے اس کو پلائی جائے، اگر ذرا سی بھی دیر کی گئی تو بچے کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ اب انصاف نے اپنے نوکر کو بلایا، نسخہ اس کے حوالے کیا، پیسے اس کو دیے نوکر کو، اور کہا تیزی سے جانا اور فوراً واپس آنا دوا لے کے، خبردار ادھر ادھر نہ جانا۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، معاف فرمائیے گا تھوڑا سا آپ کا وقت دے رہا ہوں، ختم ہو چکی ہے گفتگو۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ جو نوکر چلا ہے، ایک فکری گوشہ آپ نے نوجوانوں کے حوالے کرا، یہ جو نوکر چلا ہے اس کے ذمہ بہت سے کام رہے ہوں گے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، کام کاج ہے، کھانا پکانا ہے، بہت سے کام رہے۔ اس وقت مالک کے بچے کی جان پر بنی اور ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے جتنی جلد ممکن ہو دوا لے کے آنا، تاخیر ہو گئی بچے کی زندگی کو نقصان ہوگا۔ اس مالک نے نوکر کو نسخہ دیا اور جلدی سے جاؤ اور بس تیزی سے دوڑتے ہوئے جاؤ اور فوراً واپس آ جاؤ اور دوا لے کر آؤ۔ تو اب اس نوکر کی ذمہ داری صرف یہ ہے اس وقت کہ اس کو کام یہ کرنا ہے کہ جانا ہے اور دوا لے کے آنا۔ اب یہ نوکر چلا، پیسے اس کے ہاتھ میں، نسخہ بھی ہاتھ میں، دیکھا اس نے کہ ایک چھوٹی سی دکان لگی ہوئی ہے جس میں بہترین نگینے بیچنے والا بیٹھا ہے۔ اس کی نگاہ پڑی، ارے یہ تو زبردست فیروزہ رکھا ہے، میرا مالک اس فیروزے کی تلاش میں تھا، اور چلو یہ فیروزہ خرید لیتے، مالک خوش ہو جائے۔ پیسے دیے، فیروزہ خرید لیا، آگے بڑھا۔ کوئی لباس والا بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ کپڑا تو میرا مالک تلاش کر رہا تھا، چلو یہ کپڑا بھی خرید لیں، مالک خوش ہو جائے گا۔ دو تین چیزیں خرید کے دوا لے کے واپس آئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب یہ نوکر گھر واپس آئے گا تو مالک اس سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مالک کیا یہ پوچھے گا کہ وہ فیروزہ لائے، یہ پوچھے گا کہ کپڑا لائے؟ پہلا سوال ہے دوا لائے؟ کہے گا نہیں، دیکھیے یہ دیکھیے بڑا زبردست فیروزہ مجھے مل گیا، میں آپ کے لیے لایا۔ وہ کہے گا فیروزہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ دوا لائے؟ کہے گا دیکھیے یہ تھان لے کے آؤ کپڑوں کا، آپ تلاش میں تھے اس کو۔ وہ کہے گا تھان بھی پھینکو ایک طرف، یہ بتاؤ دوا لائے؟ اچھا ایسے میں اگر وہ فوراً دوا لا کے دے دے اور بچے کی زندگی بچ جائے، اور اب وہ کہے کہ دیکھیے میں دوا بھی لایا اور ساتھ میں یہ فیروزہ بھی آپ کے لیے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی لے کے آیا ہوں، تو مالک اس سے دگنا خوش ہو جائے، اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازے گا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے آیا، اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہی پورا نہیں کیا، ادھر ادھر کے کام کر کے آ گئے۔ سلامت ہے، سلامت ہے۔ تو ہم بھی تو 14 برس سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں نے یہی تو پوچھا تھا کہ بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، جب ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، جب حسن بھی نہیں ہوں گے اور جب میں بھی نہیں ہوں گی تو میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے یہی تو کہا کہ سیدہ اے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہیدوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کے اہل حرم پر گریا کریں گی۔ تو میرے عزیزو ہمارا اولین مقصد بھی تو یہی ہے کہ مقصد تخلیق یہ ہے کہ حسین پر گریا کرتے بھی جائیں، گریا کرواتے بھی چلے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادتیں بھی ہو جائیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب تم جاؤ گے وہاں پر تو پہلا سوال تم سے یہ ہوگا کہ مقصد تخلیق پورا کیا یا نہ کیا۔ تو اب سوچو اور سلام کرنا کہ کتنا کامیاب گیا ہے یہ شہید سبط جعفر، کہ جب سوال کیا ہوگا حسین کی دکھیاری ماں نے کہ یہ بتا کہ میرے بیٹے کے لیے لایا کیا ہے، تو یہی تو کہیں گے نا کہ اتنے لاکھوں لوگوں کے آنسو لے کے آیا ہوں، اے بنت رسول میری آواز سے لاکھوں لوگ رویا کرتے تھے، جب میں مرثیے پڑھا کرتا تھا اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، تو بی بی کتنی آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھی، تو یقیناً دعائیں دیتی ہوگی مادر حسین۔ تو میرے عزیزو اسی بات پر تو فخر ہے کہ کل بھی ہمارے آبا و اجداد ذکر حسین سے منسلک رہے، آج ہم منسلک ہیں، کل ہماری نسلیں منسلک رہیں گی، اور ہم بچوں کو یہی پیغام دیتے رہیں گے کہ دیکھو بچوں تم ہمیں عزیز تو ہو لیکن علی اصغر سے زیادہ عزیز نہیں۔
قاسم سے زیادہ عزیز نہیں ہو، علی اکبر سے زیادہ عزیز نہیں ہو. یہی تو کہا جاتا ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا حق نصرت ادا کرتے. تو اسی لیے مجلس برپا کی جاتی ہے. آؤ کم از کم اپنے آنسوؤں ہی کا نذرانہ دے لو. وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو تم ہمارے لیے کیا پیش کرتے. آج ایک دکھیاری ماں ہر مجلس عزا کے فرش پر آ رہی ہے اور ایک ایک آنکھ کو دیکھ رہی ہے. کوئی ہے میرے اس خشک رومال کو تر کرنے والا؟ کوئی ہے جو فاطمہ زہرا کو ہدیہ دے دے؟ اور ہدیہ بھی بڑا قیمتی ہدیہ ہے. 2 آنسوؤں کے قطرے انہیں چاہیے. تو میرے عزیزوں گریہ کرتے چلے جاؤ. میں ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا غم حسین میں رونا کم کرو گے اتنا غم دنیا میں رونا بڑھ جائے گا. غم دنیا سے بچنے کے لیے غم حسین پر گریہ کرو. اسی لیے سلام کرو امام جعفر صادق کو کہ کہہ دیا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کبھی کبھی آنسو نہیں آتے، ہمیں معلوم ہے کبھی کبھی رقت تاری نہیں ہوتی. ہم نے اسی لیے تو کہا تو کم از کم رونے والے جیسی شکل تو بنا سکتے ہو، کم از کم افسوس کرنے والے جیسی شکل تو بنا سکتے ہو. ہمیں تمہاری یہ شکل بھی قبول ہے. تو میرے عزیزوں آؤ اپنی آوازیں بلند کرتے چلے جاؤ. یہ آوازیں کربلا تک پہنچ جائیں. ہاں پس پردہ جو بیویاں سن رہی ہیں ان کی آوازیں بی بی ام رباب تک پہنچ جائیں کہ ایک ماں کے لیے بچے کا غم بڑا غم ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ مقتل نگار نے لکھا کہ حسین دونوں ہاتھوں سے بچے کی قبر کھود رہے تھے. ذوالفقار سے ایک ہاتھ سے قبر کھودتے تھے، ایک ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر رکھتے تھے. تو دونوں ہاتھ، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ حسین کے دونوں ہاتھ تو قبر کھودنے میں مصروف تھے. ذرا مقتل نگار سے پوچھ لو کہ یہ علی اصغر کس کی گود میں، کہاں ہے علی اصغر؟ تو بی بی فضہ کہتی ہے کہ دکھیاری ماں ام رباب اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو لیے کھڑی ہوئی ہے اور اپنے بچے کی قبر بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے. تو ام رباب کا کل اثاثہ علی اصغر کا جلا ہوا جھولا تھا، لیکن ام رباب کو یہ معلوم تھا کہ میرے والی نے علی اصغر کی قبر بنائی ہے. ختم ہو گئی تقریر. راوی کہتا ہے کہ قافلہ شام سے رہا ہو کے کربلا میں اترا. بہن کی نگاہ قبر حسین پر پڑی تو بہن نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا بلکہ کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایک بیوی اپنے اپنے والی کی قبر پر جا رہی تھی. ام لیلہ علی اکبر کی قبر پر اور زینب حسین کی قبر پر، ام کلثوم عباس کی قبر پر. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو کربلا میں چاروں طرف دوڑ دوڑ کر ہر مٹی کے ڈھیر کو ہٹا ہٹا کر دیکھ رہی ہے. میں نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہا مادر علی اصغر ام رباب اپنے بچے کی قبر تلاش کر رہی ہے. ارے میرا علی اصغر کہاں گیا؟ میرا 6 مہینے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجے میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار بانیان مجلس باب العلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن صدر احمد الگرامی صاحب سفینہ امامیہ ٹرسٹ جنہوں نے بھی مجلس کا انعقاد کیا، پروردگار ان کی صحیح کو بارگاہ محمد میں مقبول فرمائے. پروردگار جتنے حاضرین مجلس پر شہداء میں بیٹھے ہیں، جن جن کے دست دعا تیری بارگاہ میں بلند بحق ذکر حسین ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار ہمارے نوجوانوں کے خون کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب میں اتحاد اتفاق اور جگانیت پیدا فرما. بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی اور محبت حسین راسخ ہو جائے. پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ واسطہ ہے تجھے اپنی عزت و جبروت کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سبت جعفر شہید اور شہید صفدر علی قاسمی اور شمیم آرا بیگم بنت محمد عباس علی اور جملہ جو شہداء ملت جعفریہ اور جملہ ارواح مومنات کے لیے ایک شعر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
چھوٹے بڑے ان میں بوڑھے بھی تھے اور کم سن بھی تھے بیویاں اور باقر سکینہ بھی تھے کچھ کے بازو بندھے اور کچھ کے گلے کوئی تھک کر جو بیٹھا تو ظالم وہی تعزیہ نہ لیے کام آ گیا کام
السلام علیکم